السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو پنجاب کے ساتھ آپ کا میزبان اختر رسول جنجوا حاضر خدمت ہے۔ شیخوپورہ ضلع کو 1922 کو ضلع کا درجہ دے کر ضلع گجرانوالہ سے علیحدہ کر کے ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ اصلاحات کا عمل شروع ہوا، ایجوکیشن کے حوالے سے، طبی سہولیات کے حوالے سے، کورٹ کچہری کے حوالے سے، ڈپٹی کمشنر آفس کے حوالے سے۔ 1922 کو جب شیخوپورہ کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو یہاں پہ ایک ہاسپٹل کی بنیاد بھی رکھی گئی جو اس وقت 24 بیڈ پہ مشتمل تھا۔ 1922 سے 2022 کا 100 سال کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب یہ 24 بیڈ پہ مشتمل ہاسپٹل اب 720 بیڈ پر مشتمل ہے۔ شیخوپورہ کی 70 سالہ تاریخ میں 51 نمبر پہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو تعینات ہوئے ڈاکٹر افضال احمد سندیلہ، یہیں ایم او رہے اور یہیں پہ اے ایم ایس بھی تعینات رہے۔ اللہ نے دوبارہ اپنی اسی ضلع میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، بٹھا دیا ہے، منصب دے دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر افضال احمد سندیلہ صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ کیا ویژن لے کے آئے، کیا اصلاحات کریں گے، آگے آئندہ کیا ایسا لہمہ عمل اختیار کریں گے کہ اپنے ہی ضلع کے اس ہاسپٹل کو پنجاب کے بہترین ہاسپٹل میں شمار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 اکتوبر 2022 کو آپ شیخوپورہ میں ایز اے ایم ایس ڈی ایچ کے ہاسپٹل تعینات ہوئے، کیا ویژن لے کے یہاں پہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت عرصے سے 2003 سے یہیں پہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہی کام کرتا رہا، میڈیکل آفیسر ایز میں نے یہاں پہ کام شروع کیا بہت سال، پھر ڈی ایم ایس، پھر اے ایم ایس، اس کے بعد میری پوسٹنگ ایز ایم ایس حافظ آباد ہو گئی۔ تو وہاں پہ 2 سال گزارنے کے بعد اب میں نے دوبارہ جب یہاں پہ جوائن کیا ہے تو میرا ویژن 2003 سے ہی الحمدللہ کلیئر تھا کہ یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، اس ضلع کے لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کو بہتر سے بہتر میڈیکل اور علاج کی سہولیات فراہم کرنا، تب سے ہی میرے مشن میں شامل تھا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پوسٹ پہ لا کے یہ موقع دیا ہے کہ میں اب اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے نبھا سکوں۔ اور میری کوشش جو یہاں پہ رہے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگی کہ جو ایسی چیزیں، جو ایسے ٹیسٹ، جو ایسی ٹریٹمنٹ جو پہلے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اس کو یہاں کے لوگوں کے لیے اویلیبل کروں تاکہ انہیں دور دراز لاہور یا کہیں ٹرشری کیئر کے لیے نہ جانا پڑے۔ اور پورے ہسپتال کو میری کوشش ہوگی کہ کہیں پہ کسی آدمی کا کوئی پیسہ خرچ نہ ہو۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پینی لیس ٹریٹمنٹ کا میرا ویژن ہے کہ ہر غریب آدمی کو یہاں پہ سہولت ملے اور بالکل فری آف کاسٹ ملے۔ تو ابھی تک کون کون سی اصلاحات آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں؟ ابھی تک میری اصلاحات میں جو ان 14 15 20 دنوں میں یہاں پہ صحت سہولت پروگرام جو ہے وہ بالکل بند پڑا ہوا تھا اور اس پہ کوئی ورک اپ نہیں کیا گیا تھا۔ تو آتے ہی میں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا ویژنری پروگرام ہے جس میں تمام مریضوں کو بہت زیادہ سہولیات دی جا سکتی ہیں اور ان کی کوئی کاسٹ بھی نہیں آتی۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو ہے اس کو میں نے آتے ہی ایکٹیویٹ کیا ہے اور 50 مریض روزانہ پہلے میں نے ایڈمٹ کرنے شروع کیے اور آج 20 دنوں میں میرا یہ والا نمبر جو ہے وہ 150 سے تجاوز کر چکا ہے۔ تو اب میں الحمدللہ 150 لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی پر ڈے پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو وہ کتنا علاج کروا سکیں گے، کتنے رقم سے؟ جو ہیلتھ کارڈ میں اس وقت انشورنس ہے وہ تو 1 سال میں 10 لاکھ روپے تک پر فیملی گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ تو 10 لاکھ میں سے وہ جتنا علاج ان کا ہو سکے، ایسے مریض جو ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی تمام تر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے خرچے پہ کرے گی، اسٹیٹ لائف اس کو پے کرے گا، تو اس میں سے 10 لاکھ روپے تک وہ علاج کرا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سندیلہ مزید کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اصلاحات مزید ہونی چاہیے اس ہاسپٹل میں؟ جی بہت زیادہ ضرورت ہے جی، ہمارے بہت بڑی آبادی ہے، 37-38 لاکھ آبادی کا ضلع ہے اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے صرف ایک ہاسپٹل ہے جو کہ 720 بیڈز پہ اب تک مشتمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا بیڈ بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن میں امینڈمنٹ کی یا جن میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے میں اس چیز کو دیکھتا جاؤں گا اور جو چیزیں میں نے سوچ لیں کہ 2004 سے آبزرو کر رہا تھا اب وہ میرے مشن میں شامل ہیں کہ اب میں نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ نے وہ منصب بھی دے دی یا وہ طاقت بھی دے دی، وہ قوت بھی دے دی تاکہ آپ کر سکیں؟
جی بالکل، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے ایک امتحان بھی ہے، اور میرے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اب مجھے ان چیزوں کو فلفل کرنا ہے اور ڈلیور کرنا ہے لوگوں کو۔ تو سندیلا صاحب، 1922 کو 24 بیڈ پہ مشتمل ہاسپٹل آج 100 سال بعد 720 بیڈ پر مشتمل ہو چکا ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو شعبہ جات ہیں وہ انف ہیں اور مزید کی ضرورت ہونی چاہیے، اور مزید ڈپارٹمنٹس یہاں پہ آنے چاہیے، اور مختلف یونیورسٹی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا لائزون ہونا چاہیے؟ جی بالکل، آپ کی بالکل بات کو میں سیکریٹ کرتا ہوں، ابھی بہت ساری گنجائش ہیں۔ ایک اتنی بڑی آبادی کو ڈرین کرنے کے لیے ہاسپٹل بہت زیادہ ناکافی ہے۔ اتنا ہی بڑا ایک اور ہاسپٹل ہو تو بھی ہم شاید اس کی ضروریات لوگوں کی پوری نہ کر پائیں، لیکن پھر بھی ابھی آپ اس کو ایگزامپل کے طور پہ لے لیں کہ گنگا رام ہاسپٹل 700 بیڈ پہ مشتمل ہاسپٹل ہے، جبکہ ہمارا ہاسپٹل اب 720 بیڈ تک انکریز ہو بالکل، چکا ہے، 20 بیڈ زیادہ ہے، تو ہمارے 20 بیڈ ان سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بچے اور بچیاں اب میڈیکل کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو وہ ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے بڑے شہروں میں جا رہے ہیں، اگر ان کو یہی سہولت اپنے اس ہوم ڈسٹرکٹ میں مل جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ بالکل سر، اس سلسلے میں نے 2010 میں بھی جب میں یہاں پہ ایز ایکٹیو ممبر آف پی ایم میں کام کر رہا تھا، تو تب بھی میں نے اس چیز کی موومنٹ چلائی تھی کہ شیخو پورہ کو میڈیکل کالج ملنا چاہیے۔ ہماری موومنٹ کافی حد تک کامیاب بھی رہی، کافی آگے تک ہماری فائلز چلی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم تو نہ لے سکے، لیکن ہم سے بعد میں آنے والے جو اضلاع ہیں، سیالکوٹ کو میڈیکل کالج مل گیا، ساہیوال کو مل گیا، حالانکہ ان کی آبادی اور ہماری آبادی میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو ہم یہ حق شیخو پورہ کا بنتا تھا کہ ہمیں پہلے میڈیکل کالج دیا جاتا، لیکن چلے جو بھی ایشوز ہوئے، اب بھی اگر ہمیں میڈیکل کالج دے دیا جائے تو ہمارے شہر کی، ہمارے ضلع کی عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ سندیلا صاحب، شیخو پورہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل کا شکار رہا پچھلے عرصے میں، کبھی جنریٹر کی مد میں، کبھی ایل پی کی مد میں، کبھی کسی ہیڈز میں کرپشن کا بازار گرم رہا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہی کہوں گا جی، انٹینشن کی بات ہے، ہر بندے کی نیت کی بات ہے کہ جو بندہ آ کے یہاں پہ کیا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس کی انٹینشن پیشنٹ کیئر نہیں ہے اور اس کی انٹینشن بجٹ کو یوز کرنا ہے تو ایسے مسائل اٹھتے رہیں گے، لیکن اگر آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنی تمام ایفرٹ مریضوں کے لیے صرف کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسے ایشوز جنم لیں گے۔ عام طور پہ یہ بھی گلا مریضوں سے، ان کے لواحقین سے سننے میں آتا ہے کہ ہاسپٹل میں سرکاری ادویات جو ہیں وہ ملتی نہیں ہیں، یا ڈاکٹر باہر کی لکھ دیتا ہے، یا اگر ہم سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو چیک کروانے جائیں تو وہ اتنے اچھے انداز سے نہیں دیکھتا، اگر وہیں ڈاکٹر کے پاس پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ پروٹوکول بھی ملتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں، کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی میں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ایک اچھا سوال ہے اور یہ ہماری آبزرویشن میں بھی ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی شدید کمی ہوتی ہے، اور ہمارے ایک ایک ڈاکٹر کو 200 مریض 6 گھنٹے میں کم از کم دیکھنا پڑتا ہے، تو 200 مریض کو یا 250 مریض کو اگر آپ نے 6 گھنٹے میں دیکھنا ہے تو لامحالہ طور پہ آپ کو اس کو 1-2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دے پائیں گے، جبکہ پرائیویٹ پریکٹس میں وہ ڈاکٹر صاحب نے 15, 20, 30 مریض دیکھنے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اسی کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور مریضوں کو ٹائم زیادہ دے پاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مریضوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مریض کو اس کی بیماری کے حساب سے ٹائم دینے کی کوشش کریں۔ جب اتنا زیادہ اوور برڈن ہوتے ہیں تو رویوں میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آتی ہے، جس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میں نے تو اس بات پہ کلاسز لینا شروع کی ہیں کہ اخلاق اور رویے پہ لوگوں کو، اپنے ڈاکٹر اور اپنے عملے کو اخلاق پہ لیکچرز دیے جائیں کہ مریض جو بھی آئے ان کے ساتھ آپ کا پیش آنا، رویہ، وہ آپ کی آدھا علاج آپ کا ویسے ہی کر دے گا۔ یہ تو بہت اچھی آپ نے ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے یہ۔ جی یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ ایک امید اور ایک مسیحا سمجھ کے پہنچتا ہے، اگر مسیحا کا موڈ اچھا نہیں ہوگا، غصے میں ہوگا، تو لامحالہ طور پہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی سفرنگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج کل فرسٹریشن کا تھوڑا سا دور ہے، ہر بندہ ذرا فرسٹریٹڈ ہے، عدم برداشت کا رویہ زیادہ کامن ہے، لیکن بینگ ڈاکٹر ہم اس عدم برداشت میں جانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جی بالکل ناظرین، اچھی اور میٹھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اچھی اور میٹھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، یہ صدقے میں شمار ہو جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف اتنے پڑھے لکھے جب ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں
اور وہ عام طور پہ اپنی جیبوں کی طرف بھی دھیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا اور اتنا پڑھ کے میں نے اتنا پیسہ لگایا یا اس کے فادر نے اتنا پیسہ لگایا، تو پھر عام طور پہ میڈیسن جو لکھتے ہیں وہ ہلکی کمپنی کی لکھتے ہیں یا وہ اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی. تو یہ بھی سننے میں آیا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیسن لکھتے ہوئے جن سے انہوں نے کمیشن لیا ہوتا ہے یا جو مافیا ہوتا ہے اس کو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور ان کے اخراجات جو ہیں کلینک کے یا ان کی فیملیز میں وہ بھی وہ ان سے بھی بینیفٹ لیتے ہیں. سننے میں تو ایسا آیا ہے جی، اور کبھی کبھار ایسی چیزیں دیکھنے میں بھی مل جاتی ہیں. یہاں پہ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میرا کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو باہر سے دوائی لکھ کے ہی نہ دے. ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ وقت بہت جلدی ڈی ایچ کیو پہ دیکھا جائے گا کہ یہاں پہ کسی مریض کو باہر سے دوائی نہیں لکھ کر دی جائے گی. جب ہم لوگ لوپ ہول چھوڑتے ہیں کہ مریض کے پاس دوائی کم ہے، ہاسپٹل میں دوائی کم ہے، تو پھر ڈاکٹرز کے پاس یہ ایک لوپ ہول آ جاتا ہے کہ وہ باہر سے لوگوں کو لکھ کر دیں کہ یہ مہنگی دوائی لے کر آپ آئیں، اور پھر یہ میل پریکٹسز شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا اس میں گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا، ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، کہ جنیرک کی طرف چلے جائیں. جنیرک کیمیکل نیم ہے دوائی کا، میڈیسن کا. تو میڈیکل میں اگر تمام دوائیاں ایک ہی نام سے میڈیکل اویلیبل ہوں مارکیٹ میں، تو اس طرح پھر یہ ایک چیز کو سنپ روکا جا سکتا ہے. تو جب برانڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر برانڈ 1 روپے سے لے کر 100 روپے تک گولی، ایک ہی گولی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور ہر بندے کے پاس آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ 100 والی لکھے یا 1 روپے والی لکھ دے. تو جو لوگ تو درد دل رکھتے ہیں وہ مریض کو دیکھ کے دوائی لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ کتنے کی خرید سکتا ہے بیچارہ، اور جو لوگ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں وہ پھر اگلے کی جیب کا احساس نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کو کون سے مسائل سامنے ہیں آپ کے، اور کتنے سٹاک کی کمی ہے؟ اگر آئیڈیلی دیکھا جائے تو اس وقت جتنا ہمارے پاس ڈاکٹرز کا سٹاف موجود ہے، اس سے کم از کم بھی ڈبل ہو جائیں تو بھی وہ کم پڑ جائیں گے. اس وقت آپ کے پاس کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ جی اس وقت ہمارے پاس 160 ایم او میڈیکل آفیسرز ہیں اور 35 کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں. تو ابھی کنسلٹنٹس جتنا کام کر رہے ہیں، آپ اگر گائنی کی بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس 4 کنسلٹنٹ موجود ہیں، اور ایک دن میں 40 کیس ہمارے ہاسپٹل میں کیے جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور یہ وہی ہاسپٹل جو آپ کا شباشی مدر اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے؟ جی جی، جو پنجاب کا سب سے بڑی نرسری ہے جہاں پہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی. ہماری پنجاب کی اس وقت سب سے بڑی نرسری ہے، جو کہ ہماری اصولی طور پہ صرف 16 بیڈ کی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس اس وقت 60 بیڈ پہ مشتمل نرسری ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی کم پڑ جاتی ہے، لیبل ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ آج کے اس پروگرام میں اپنی کمیونٹی کو اور بالخصوص اہلیان شیخ اوپرا کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے لوگوں کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے لیے میرا میسج یہی ہوگا کہ میں آپ کا اعتبار جو ہے ڈی ایچ کیو پہ وہ بلڈ کروں گا، تاکہ آپ کسی پرائیویٹ پہ جا کے پیسے خرچنے کی بجائے ہمارے ڈی ایچ کیو میں آئیں. ہم آپ کا عزت سے، وقار سے اور بغیر پیسے کے علاج کرنا چاہیں گے، اور یہ میں انشاءاللہ اس چیز کے لیے پورا وقت اپنے آپ کو وقف رکھوں گا. ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، وہ بھی کسی کے بھائی بہن ہیں، بیٹے ہیں کسی کے، ان کے ساتھ بھی مناسب رویہ اختیار رکھنا ضروری ہے. اس پروگرام کے ساتھ ہی میزبان اختر رسول جنجو آپ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے زندگی دی، سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی، تو انشاءاللہ ایک نئے پلیٹ فارم میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.